بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. آج کل کے اعتبار سے جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے، بلکہ جب شروع ہوا تھا تبھی ختم ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی کہ کسی خاص بیان کی ضرورت باقی بھی نہیں رہی، اس لیے کہ بیان ہو چکا ہے. میرا خیال ہے کہ ایسے عالم کا جن کو خطیب العصر کہا جا سکتا ہے، ہمارے مخدوم زادے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم. عمر میں ہم سے چھوٹے مگر ہر اعتبار سے باقی بڑے ہیں. ان کا بیان ہو گیا ہے جو ہم سب کے لیے مفید تھا. اور جلسوں کا جو مقصد ہے وہ دو باتیں ہوتی ہیں. جس ادارے کا پروگرام ہے اس کی کارگزاری سامنے آ جائے اور ہمارے لیے کوئی نصیحت کی اور کام کی بات مل جائے، تو وہ سب کام ہو چکا ہے. لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ جب کوئی کام کسی آدمی کے لیے مقرر ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اسے بھی کرنا ہی پڑتا ہے. اس لیے 10-15 منٹ میں بھی کچھ عرض کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ 12 بجے تک ہم لوگ دعا کر کے فارغ ہو جائیں. آج کل جلسوں کا موسم ہے، ہر دن 2 بیان 3 بیان کبھی 4 اور 5 بھی کرنے پڑ جاتے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کہہ دیں، اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ جو بھی ذہن میں ڈالیں یا مطالعہ ہو جائے تو وہ کی جاتی ہیں. کل مغرب کی نماز کے وقت میں ایک جگہ میوات میں تھا، اور ایک گویا گزرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے رکنا تھا. وہاں مغرب کا وقت تھا. ان کا اصرار ہوا نماز یہاں پڑھ لو. اذان ہو گئی تو ہم نماز کے لیے رک گئے، اور نماز کے بعد ان کی طرف سے یہ تھا کہ کچھ بیان ہو، تو ہمیں تقاضا تھا. ہم نے 1.5 منٹ میں ایک بات کہی. آج خیال ہے کہ اس 1-1.5 منٹ کی بات کو 10-15 منٹ میں واضح طور پر کہہ ڈالیں. بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسانوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں. جاندار جو مخلوقات ہیں ان کو ہم حیوان کہتے ہیں. اپنے علاوہ جتنے جاندار ہیں وہ حیوان کہلاتے ہیں. تو غور یہ کرنا ہے کہ انسان جو ان سے الگ ہے حیوانوں سے، وہ کس وجہ سے الگ ہے؟ وجہیں تو بہت ساری ہیں، علم کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے. لیکن ان ساری باتوں کی وجہ سے انسان کے اوپر ان سے الگ ایک ذمہ داری آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوان میں ترقی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے. وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. آپ ایک بھینس خریدتے ہیں، 5 سال تک یا 7 سال تک وہ آپ کو دودھ دیتی رہتی ہے. 5 سال پہلے جتنی اس کی سمجھ تھی، جتنی اس کی کارگزاری تھی، جتنا اس کا کام تھا، 5 سال کے بعد بھی وہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 سال پہلے وہ کم قابل تھی اور اب آپ کے درمیان رہ کے زیادہ قابل ہو گئی یا اس نے کچھ زیادہ سیکھ لیا. حیوان ترقی نہیں کرتا، لیکن انسان وہ ترقی کرتا ہے. یہ فرق ہے
فطری اور طبعی طور پر انسانوں میں اور حیوانوں میں۔ اور جب وہ انسان مسلمان ہو پھر تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ترقی کرے، وہ تبدیلی لائے اپنے اندر۔ ترقی کا مطلب لفظ ترقی جو ہے نا آج کل، وہ تو صرف دنیا میں پیسے ویسے کی ترقی کے لیے بولتے ہیں، لیکن آپ اس کو اس معنی میں بولیں جس معنی میں آج کل انگریزی کا لفظ بولا جاتا ہے ڈیولپمنٹ، تطور عربی میں، اس معنی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں تبدیلی کی ضرورت ہو تو آدمی تبدیلی لائے، جہاں کہیں کسی کام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو آدمی اس کو بہتر بنائے۔ ہم مسلمان اگر اپنے حالات پر غور کریں گے تو ہمیں یہ محسوس ہو جائے گا سوچنے سے کہ ہم لوگوں کا اس پہلو سے جو معاملہ کمزور چل رہا ہے، کل ملا کر ذرا غور سے سمجھیں اس بات کو، کل ملا کر ہم لوگ سستی کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، روزانہ غور کرے تاکہ وہ آگے بڑھتا جائے۔ جو لوگ کاروباری لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، اور بلکہ سبھی کو پتہ ہے کہ کاروباری آدمی جو حساب لگاتا ہے اپنی ترقی کا وہ روزانہ کا لگاتا ہے۔ اگر کل اس کے پاس 50 لاکھ روپے تھے اور آج بھی چونکہ 50 لاکھ ہیں تو وہ نقصان سمجھتا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، من استوى یومہ فہو فی الخسران، جس آدمی کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے، گزرا ہوا کل اور آج کا دن۔ اگر کل کے برابر آج بھی ہے تو نقصان ہے، آج بڑھنا چاہیے تھا نا۔ تو کاروبار والا آدمی تو اس کو سمجھتا ہے کہ کل میرا بیلنس اتنا تھا اور آج بھی اتنا ہی ہے، اس کا مطلب ہے میرا نقصان ہوا، یہ نقصان ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہنا ہے کہ ان کو تمام معاملات میں اپنے سلسلے میں اسی انداز سے غور کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کل میرا دین کا علم جتنا تھا آج کچھ بڑھا یا نہیں بڑھا، میں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ کل اللہ تعالیٰ سے محبت کا میرا معیار جو تھا وہ کچھ بڑھا یا نہیں بڑھا، اللہ تعالیٰ سے میرا جو قرب تھا وہ آج کچھ زیادہ ہوا یا نہیں ہوا۔ کل میری زندگی میں سنتیں جتنی زندہ تھیں آج کچھ اس میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ کل میں نماز جس طرح پڑھتا تھا آج میری نماز کی کچھ کیفیت بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس انداز سے آدمی کو ہر چیز پر نظر ڈالنی چاہیے۔ جو چیز روزانہ بدلنے کی ہے اس پہ روزانہ نظر ڈالے، جو مہینوں میں بدلنے کی ہے اس میں اسی حساب سے نظر ڈالے، لیکن کوشش کرتا رہے آدمی اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی۔ اور ہماری تبدیلی کا کہ جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ آ جائے، دین کا وہ اعلیٰ درجہ آ جائے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان مل جائے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ منزل ہے ہماری اصل میں۔ اور میں اس بات کو یوں بھی کہتا ہوں کہ مسلمان دنیا کے معاملات میں بھی اسی اصول کو نافذ کریں۔ وہ عام طور پر مسلمان اس مسئلے میں بھی سستی کا شکار ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ دین کے نہ دنیا کے اس وقت جو ہمارے حالات ہیں وہ ایسے ہیں، دنیا کے کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، چھوٹی موٹی تجارت، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرا تو بیلنس اتنا ہے، میرا جو سرمایہ ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ہے، لہٰذا میں کہاں ترقی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ وہی آدمی اگر عقل کا صحیح استعمال کرے تو روزانہ اس کا تھوڑا تھوڑا کاروبار بڑھ سکتا ہے۔ مگر مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ پیسے آتے ہیں تو آنے سے پہلے خرچ اس کو نظر آ جاتا ہے، وہ خرچ کر ڈالتا ہے، اس میں سے بچانے کا مزاج نہیں رکھتا۔ تجارت کے لیے تو ضروری ہے، بڑھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی کچھ بچائے بھی، لیکن یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مسلمان ہونے ہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ پیسہ دے تو اس میں سے آدمی صدقہ کرے، غریبوں کو دے۔ اب ایک آدمی یہ سوچتا ہے میں تو خود ہی غریب ہوں، میں کس کو دوں گا؟ تو جناب اگر آپ کے پاس 500 روپے ہیں اور اس میں سے آپ 5 روپے دے دیں کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس 5 روپے بھی نہیں ہے، تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی برکت بڑھ جائے گی۔ مگر اس طرح نہیں سوچتے۔
اسی طرح سے کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جوان آدمی کی تھکن جو ہے آدھے گھنٹے میں دور ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے میں دور ہو جائے گی، کچھ تفریح کر کے، کچھ چائے پانی پی کے، کچھ بھی کر کے، جو آج کل گویا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فریش ہونے کے لیے جو چیز جس کے معمول میں ہو وہ کر کے 1 آدھ گھنٹے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس کو چاہیے کہ اس کے بعد دوبارہ وہ کام میں لگ جائے اور کمانے کی کوشش کرے، حلال کمانے کی، پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہوں میں، رات کو بیٹھ جائے وہ کام کرنے کے لیے۔ مگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو عام مزاج ہے، کچھ الگ بھی ہوں گے، لیکن جو عام مزاج ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے ہم آ گئے تو گویا ہم نے اپنے گھر والوں پہ بھی اور دنیا والوں پہ بھی بہت بڑا احسان کر دیا۔ اب تو ہمارا حق بن گیا کہ ہم باقی جتنا وقت ہے وہ سارا کا سارا وقت ضائع کریں۔ آپ مجھے ایمانداری سے سوچ کے بتائیں، یا میری بات سن لیں، اگر غلط ہو تو بتائیں، کیا اکثر لوگ روزانہ 2-3 گھنٹے باتوں میں نہیں خرچ کرتے؟ اکثر لوگ، کچھ لوگ گھروں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے بے تکلف دوستوں کے، کچھ لوگ ایک دوسرے کی دکانوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ چائے خانوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹل کہہ لیجئے ان کو، عزت رکھنے کے لیے کہ ہوٹل میں بیٹھے تھے، چاہے جہاں جو بھی کہیں، لیکن دوست احباب بیٹھتے ہیں اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور بعض لوگ 4 اور 5 گھنٹے بھی ضائع کرتے ہیں روزانہ۔ صرف ضائع نہیں کرتے، ضائع کرنا تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے کوئی کام نہ کیا ہو، وہ ضائع بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ساری صحیح نہیں ہوتی، اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور اس میں غیبت بھی بہت ساری ہوتی ہے۔ تو سوچیں ذرا، مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا وقت ضائع کریں؟ مسلمان کا وقت تو بہت قیمتی ہے، ہر آدمی کا وقت بہت قیمتی ہے، ہر آدمی اپنی قیمت کو سمجھے۔ وہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے، مسجد میں سنی ہوگی فضائل اعمال میں، کہ قیامت کے دن انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے وہاں سے، میدان حشر سے، جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ اس سے پوچھا جائے گا 5 چیزوں کے بارے میں، اس میں ایک چیز ہے ان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا، یہ حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو روزانہ کی 3 گھنٹے کی بیٹھک ہے، 4 گھنٹے کی بیٹھک ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا کہ یہ وقت کس کام میں لگایا تھا تم نے۔ تو غور کریں، حالات بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو یہ مضمون اٹھایا کہ انسان ترقی کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ کہنا ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں کسی بھی اعتبار سے، نہ دینی پہلو سے ہیں اور نہ دنیا اور تجارت اور کاروبار کے پہلو سے ہیں، کسی بھی پہلو سے سازگار نہیں ہیں۔ اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قصداً ان حالات کو پیدا کیا ہے اور بگاڑا ہے، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ حالات کو ٹھیک کر دیں، تو یہ تو دیوانے کا خواب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ کام جو اپنے کرنے کا ہے جس حد تک، وہ خود کرنا پڑے گا۔ ہم دشمنوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ زمانہ تو کھلی جنگ کا ہے، کھلی لڑائی ہے، ہمارے خلاف سب کچھ ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں لوگوں نے کہ ہم اپنے حصے کا کام نہ کر سکیں؟ ہمیں اپنے حصے کا کام ڈھنگ سے کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور یہی مضمون اصل ہے یہاں پر، کہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو خرابیاں ہیں ان کو دور کریں اور جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں۔ خرابیاں کیا ہیں؟ خرابیاں جو ہیں، کہتے ہوئے تکلف ہونے لگا ہے، مگر کیا کریں، تکلف کر کے بھی کام نہیں چلتا۔ ہندوستان بھر میں گھوم کر جو دیکھا ہے، مسلمانوں کی کوئی آبادی سودی قرضے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں خالی ہو تو مجھے خوشخبری سنا دیجئے گا، میں خوش ہو جاؤں گا کہ کم سے کم ایک جگہ تو نکلی ایسی۔ لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کے دیکھا ہے، یہاں ہمارے عزیز بھی موجود ہیں اور آبائی وطن کے لوگ موجود ہیں، جس کو سہسپور کہتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بستی ٹھوس مسلم آبادی ہے، بیچ میں کوئی دوسروں کا گھر نہیں ہے۔ اس بستی میں کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے شرم کی بات۔ اور بجنور کے پھر دوسرے قصبات میں نے جا کے پوچھا ہے،
اور سہارنپور میں اور مظفر نگر میں اور شاملی میں اور میرٹھ میں اور دلی میں، یہ دلی میں ہم بیٹھے ہیں تو دلی کے آپ بتا دیں مجھے، اور میوات میں اور ہریانہ کے دوسرے علاقوں میں، اور اس کے بعد آگے چل کے راجستھان میں اور گجرات میں اور تمل ناڈو میں اور مہاراشٹر میں اور کرناٹک میں اور چھتیس گڑھ میں، اور صاحب ادھر بہار میں اور جھارکھنڈ میں اور آسام میں اور بنگال میں، اور ادھر آندھرا اور تلنگانہ میں، کون سی جگہ کا جہاں جہاں پوچھا ہے جناب، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں سودی قرضے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کتنی نحوستیں آ رہی ہیں میں آپ کو کھول کے نہیں بتا سکتا، شرم آتی ہے، بتانا مشکل ہے۔ جہاں جائیے مسلمانوں میں نشہ ہے، اور نشے کا عالم یہ ہے، جو جائزہ ہے، جو سروے ہے وہ یہ ہے کہ آبادی کے اعتبار سے نشہ مسلمانوں میں زیادہ ہے غیروں کے مقابلے میں۔ شرم کی بات ہوتی ہے۔ اور صاحب اور کیا کیا بیان کریں، جہاں مسلمان ہیں وہاں مخبری ہے اپنے بھائیوں کے خلاف، وہ پکی بات ہے، جہاں بھی جائیے جہاں بھی پوچھئے۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ ذریعہ معاش بنا لیا اس کو، اور کیا مطلب یہ کہ یہ اس انداز سے بات کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، تکلف بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر اسی لیے کہتے ہیں کہ کاش کچھ تکلیف ہو جائے، کاش دلوں کو لگ جائے کوئی بات اور بدلنے پر آ جائیں۔ مسئلہ وہی ہے بدلنے کا۔ جو حالات، جس طرح کے حالات ہم گزار رہے ہیں، وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان حالات میں کوئی قوم ترقی کر سکے۔ میں نے ابھی کہا دنیا کے معاملات کو بھی ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں نے آج دن میں ایک جگہ مظفر نگر کے ایک گاؤں میں بیان کر رہا تھا، تو وہ گاؤں کے لوگ تھے، ان کے سامنے یہ بات مجھے یاد آئی، یہاں بھی بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسی رہنمائیاں دی ہیں جیسے کوئی بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلائے۔ اس میں بطور مثال میں نے سنایا، بہت سی جگہ سناتا ہوں، کہ حضور نے بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس جائیداد ہے، زمین جائیداد ہے، تو اسے بیچنا نہیں ہے، بیچو گے تو برکت نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ بیچ کے زمین جائیداد ہی حاصل کر لو۔ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اگر کوئی آدمی اپنا گھر بیچ کے فوراً گھر نہ خریدے تو چلا جاتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرما رکھا ہے، من باع ارضا او عقارا کان قمنا اللہ یبارک لہ فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ۔ جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے، سوائے اس کے کہ اس کو زمین جائیداد ہی میں لگا لے۔ اگر زمین جائیداد بیچ کر اسی میں لگایا تو فائدہ ہوگا، برکت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے، گاؤں میں زمین کی تقسیم پہ جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا پکی بات ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ابا جان جو دنیا سے گئے ہیں وہ پہلے ہی گڑبڑ کر کے گئے ہیں، اولاد کے ساتھ انصاف کر کے نہیں گئے ہیں، اکثروں کا تو یہی حال ہے، لہٰذا بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور پھر جو وہ بھائی ہیں ان کے جذبات یہ ہوتے ہیں ہر ایک کے کہ مجھے مل جائے زیادہ، اس کو نہ ملے۔ اکثر گھرانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے ہونے کے بعد وہ زمین بک جاتی ہے، اور بکنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ شادی کے دن اس سارے پیسے میں آگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ شادی تو اسی طرح ہونی ہے جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بہت بڑا تیر مارتے ہیں تو کاروبار میں لگاتے ہیں۔ اور کاروبار میں کہوں گا تو آپ کو پھر برا لگے گا، برا تو خیر آپ نہیں مان رہے، سن رہے بیچارے میری بات، کیا کریں، کاروبار کرنا نہیں آتا۔ وہ جو زمین بیچی ہے جس نے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں پیسہ کاروبار میں لگا لوں، تو اکثر مسلمانوں سے کاروبار کرنا نہیں آتا، اور کام سیکھ کے کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو کام سیکھ کے کرتے ہیں، ورنہ اکثر سیکھ کے ہمارا حال تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے، آپ ہنسیں گے، گاڑی چلانے کا کام، ڈرائیونگ کا کام بھی سیکھ کے کرنا نہیں جانتے۔ ہم میں سے، ہمارے گاڑی چلانے والوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سیکھا ہو اس کام کو؟ میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھ سے گاڑی چلانی نہیں آتی، سائیکل بھی چلانی نہیں آتی، لیکن گاڑی میں بیٹھنا آتا ہے، اس کا مجھے بہت تجربہ ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ غیر مسلم ڈرائیور 90%، 99% ڈرائیونگ اچھی کرتے ہیں، اور ہمارے 90% ڈرائیونگ اچھی نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ سیکھتے نہیں ہیں، باضابطہ نہیں سیکھتے، مجبوریاں بھی ہیں،
ساری گالیاں ہی دینے کی بات نہیں ہے، مجبوریاں بھی معلوم ہے ہمیں، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن وہ مسلمان ہی کیا جو مجبوریوں کے آگے اس طرح ہتھیار ڈال دے کہ اپنا ڈھنگ کا کام ہی نہ کر سکے؟ بھائی تمہارے دلوں میں کلمہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، تمہارے دل میں جب اللہ پر ایمان ہے تو تمہارے اندر زندگی کا ایک ابلتا ہوا سمندر ہونا چاہیے۔ الحی القیوم پر تمہارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ زندہ ہے، اس کے دل میں بٹھانے سے زندگی آتی ہے۔ مسلمان ہے اور اتنی مردنی کا شکار ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ جائیداد بیچنے والا کاروبار میں لگاتا ہے اور اگلے سال پتہ چلا کاروبار ختم ہو گیا، وہ سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم حالات کا شکار چل رہے ہیں۔ یہ تو ہماری گویا دنیا کا معاملہ ہے، دینی معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آبادی کا سروے کر لیں، کتنے فیصد مسلمان قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، قرآن کریم اور دینیات اتنی پڑھنا جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو فرائض واجبات ہیں وہ صحیح طور پر ادا ہو سکیں اور آدمی عقیدے کو اور ایمان کو سمجھ سکے، یعنی موٹے طور پر یوں کہہ لیں کہ جنت میں جانے والے کچھ ضروری کام وہ کر سکے، اتنا دینیات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، پکی بات ہے بالکل۔ اب ہمیں بتائیں کہ کتنے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی بھی تعلیم میں ابھی ہمارا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا بہت اگر کچھ ہے تو وہ روزی روٹی والی تعلیم میں ہے، جبکہ وہاں بھی گارنٹی کچھ نہیں ہے۔ اس کو میں بہت زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسلمان جو کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی، بہت مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ دنیا کی اس مختصر زندگی کے لیے ہے، بعد کی جو لمبی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے تیاری کا کام ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ تو بدلنا ہے اپنے آپ کو، اور بدل کر واپس لوٹنا ہے اصل چیز کی طرف، اپنے صحیح دین کی طرف، کامل دین کی طرف۔ میں نے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، مفتی صاحب کی زبان پہ ایک جملہ آیا تھا، شاید اسی وقت مجھے خیال آیا کہ میں یہ آیت پڑھوں گا۔ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، یعنی جو اللہ کا رنگ ہے اس کو چڑھاؤ اپنے اوپر، اس کو اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اس طرح سیٹ کریں کہ آپ مسلمان نظر آئیں، آپ مسلمان دکھائی دیں، آپ اللہ کو ماننے والے نظر آئیں۔ یہ صحیح ہے، حالات مشکل ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں، مگر ہمیں یہ طے کر کے چلنا ہے کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، اور کوئی بات نہیں جو ہمیں منظور ہے۔ اور دو بات کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حالات ہیں ان کے بارے میں بھی غور کریں ذرا۔ جیسے مثلا حالات سے میری مراد ہے شریعت پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے، باقاعدہ اب تو قانون بن رہے ہیں، کھلم کھلا ہماری شریعت کے خلاف قانون بن رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مقدمے لڑتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی ہے، وہ ایک قانون بنا دیتے ہیں۔ طلاق کے مسئلے میں بنایا، حجاب کے مسئلے میں بھی بعض جگہ بنا دیا، اور کون کون سے معاملات ہیں، کئی برے کاموں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا قانون، جو بالکل انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ بغیر نکاح کے رہنے کو جائز قرار دے دیا قانونی طور پر، اور بہت سے معاملات ہیں۔ شریعت کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یا شریعت پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ اور ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، چونکہ شریعت پر عمل کرنے کو ہم خود تیار نہیں ہیں پہلے سے۔ یعنی مثال کے طور پر طلاق کا میں نے ذکر کر ہی دیا، جب طلاق پر حکومت نے قانون بنایا کہ 3 طلاق جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، تو حکومت نے اب قانون ان سے شکایت ہے ہمیں، انہیں نہیں بنانا چاہیے تھا، انہیں دخل نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میرا اپنے بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ حکومت نے تو اب قانون بنایا، تم نے تو پہلے کنڈم کر رکھا ہے عملی طور پر۔ کیا معلوم نہیں کہ بہت سے گھروں میں 3 طلاق دینے کے بعد بیویوں کو ایسے ہی رکھ لیا مسلمانوں نے؟ تم شریعت پہ عمل نہیں کرو گے تو وہ کرائیں گے، تو کیا تم سے شریعت پر عمل؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج اگر نماز پڑھنے میں کہیں کہیں کچھ مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، عام ہندوؤں کو کوئی پریشانی نماز سے نہیں ہے،
وہ آج بھی مدد کرنے کو تیار ہیں نماز پڑھنے میں اور کرتے ہیں، لیکن ماحول بنایا جا رہا ہے، ایک پلان کے تحت بنایا جا رہا ہے۔ مگر جو کچھ بھی ہو، اگر نماز پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے تو مسلمان ہمیں بتائیں کہ اتنے دنوں سے آسانی تھی، کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ اور گھر میں نماز پڑھنے میں تو اب بھی پابندی نہیں جناب۔ گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے محلے کی مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ شکایت ہماری صحیح ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ پہ بھی نماز کی اجازت ہونی چاہیے، اور ہے، ابھی تک تو ہے الحمدللہ، ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ وہ اگر رکاوٹ کھڑی کریں وہ ان کا کام ہے، تم نے آسانیوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہارے گھر آ کے کس نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ کس نے تمہیں اپنے کام ٹھیک کرنے سے روک دیا ہے؟ کس نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے روک دیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ معاف فرمائیں، آپ سوچیں گے کہ یہ تو ساری گالیاں مسلمانوں ہی کو دے رہا ہے، کسی اور کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، کسی اور کو جہاں کہنے کا موقع ہوگا ہم وہاں کہیں گے، کہتے ہیں، لیکن جو اپنے کرنے کے کام ہیں وہ دوسروں کے حوالے نہیں کیے جا سکتے، اور جو اپنے ہاتھ کے کام نہیں ان کے لیے گالیاں دینے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اپنے کام کو ٹھیک کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے گھروں میں تبدیلی لائیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ہم اپنے گھر کی ذمہ داری اگر ہر مسلمان اٹھا لے تو سارے مسئلے آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، سودی قرضہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، شوہر گیا ہوا ہے، بیوی سودی قرضہ لے لیتی ہے۔ یہ معلوم ہی ہوگا آپ کو، زیادہ تر گھروں میں جو قرضہ آتا ہے وہ عورتوں کے نام پر آتا ہے، عورتیں لیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی محنت بڑھا دیں روزگار کے لیے اور گھر والوں کے خرچے پورے کریں، اور ساتھ ساتھ ان کا مزاج دینی بنا دیں، اور یہ مزاج بنا دیں کہ دیکھو حرام سے ہمیشہ بچنا ہے، تو انشاءاللہ سودی قرضے نہیں آئیں گے گھر میں۔ مگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ دین کی تعلیم کے مسئلے میں بھی جو غفلت چل رہی ہے اسے دور کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اب جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجنا کمپلسری ہونے جا رہا، ہو گیا ہے۔ پالیسی جو بنی ہے، ایجوکیشن پالیسی، مفتی صاحب بھی شاید اشارہ کر رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ آپ میں کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے پڑھا بھی ہو، میں نے اس پالیسی کو دیکھا ہے، اردو میں بھی وہ ملتی ہے، ہندی میں بھی، انگریزی میں بھی، جو باقاعدہ منظور ہو کر کابینہ سے اور پارلیمنٹ سے نافذ ہے۔ تفصیلات شاید ابھی اس کی چل رہی ہیں ترتیب کے مرحلے میں۔ اسکولوں میں جب وہ آ جائے گا تو حکومت نے باقاعدہ اس میں ہندو مذہب کی بہت ساری ایسی چیزوں کو شامل کر دیا ہے جن کو کوئی مسلمان اپنے ایمان کے پیش نظر کرنا نہیں پسند کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب وہ لازم ہو جائے گی اسکولوں میں آ کر تو کیا ہوگا پھر؟ آپ سوچیں ذرا۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات ہیں کہ بچہ اسکول سے آئے گا تو آپ مجبور ہوں گے یہ کہنے پر کہ بھائی بیٹے تم اسکول سے آ رہے ہو، کلمہ پڑھ لو ایک بار، پتہ نہیں ایمان بچا یا گیا۔ ایسے حالات ہیں۔ تو ان حالات میں کیسے حفاظت ہوگی جناب؟ نسلوں کو کیسے بچائیں گے؟ کیا مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہنم میں جانے دیں؟ کم سے کم اتنا بے ایمان تو مسلمان نہیں ہوا، میں یہ نہیں مان سکتا۔ مسلمان کے اندر ایمان کی اتنی رمق تو بہرحال باقی ہے۔ جب یہ باقی ہے تو پھر اس کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ دین کی تعلیم جس کو کہتے ہیں، یہ جو مکتب اور مدرسے میں ہو رہی ہے، یہ تعلیم جہاں بند ہوئی ہے وہیں ایمان منقطع ہوا، وہیں ایمان کا سلسلہ ختم ہوا ہے، اور جہاں جاری رہی ہے وہاں تمام تر مخالفت کے باوجود ایمان زندہ اور باقی رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اپنے مدرسوں اور مکتبوں کو اچھی طرح چلانا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان کی ایک خاص بات یہ، تھوڑی سی تعریف بھی کر لوں، اتنی دیر سے گالیاں دے رہا تھا۔ ہندوستان کے مسلمان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور وہ ہماری کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی دینی تعلیم کا انتظام خود کرتا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ انگریزوں کے جانے کے بعد، انگریزوں کے آنے کے بعد، مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند چندے کا پہلا مدرسہ قائم ہوا۔ اس سے پہلے ہماری تاریخ میں دینی تعلیم کا انتظام بادشاہ کرتے تھے، نواب لوگ کرتے تھے، یا کچھ خاص مالدار لوگ کرتے تھے۔
عمومی چندے کا تصور نہیں تھا، یہ بالکل تجدیدی کام ہوا تھا دیوبند سے جو شروع ہوا اور پھر ساری دنیا میں پھیلا۔ تو اس کی وجہ سے میرا خیال تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اس کا یقین ہے، اس لیے کہ دین کو زندہ رہنا ہے، دین کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، دین تو باقی رہنا ہے۔ اس دین کے باقی رہنے میں آپ کا پیسہ لگتا ہے اور آپ کی محنت لگتی ہے تو آپ بھی باقی رہیں گے، یہ تو اللہ میں کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ ویسے بھی ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، ہم کہہ چکے ہیں یہ بات، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس خواب و خیال میں نہ رہیں کہ یہ مسلمان ان کے لیے لقمہ تر ثابت ہوگا۔ ہم کسی جنگ کی تیاری نہیں کر رہے، ہم تو قانون کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہم یہ بتا دینا ضرور چاہتے ہیں کہ مسلمان کوئی گاجر مولی نہیں ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے، اور یہ بھی ساتھ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان پر کوئی سمجھوتا انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی توفیق سے اور اپنے بزرگوں کی برکت سے ہمارا عہد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس لیے جو ادارہ چل رہا ہے اس کو بھی آباد رکھے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ یہ جو عالم صاحب ہیں، مولانا عالم صاحب، یہ پتہ نہیں کہاں سے کس طرح سے گھیر گھار کے ہمارے ایسے وارنٹ جاری کرتے ہیں کہ گرفتاری ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے اور ان سے کام لے اور برکت دے ان کے کام میں، اور جو بھی دینی تعلیم کے نظام چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جو کہا تھا اس سے 10 منٹ اوپر ہو گئے۔ جی میں بھی دعا ہی کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھ سے پہلے ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ کہ بہت دیر سے انتظار تھا دعا کا۔ یہ تو تعصب نہیں، مجھے تو یہی محسوس ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، اس پروگرام کو قبول فرمائیے، یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہمیں اللہ قوت عطا فرمائیے، ایمانی قوت عطا فرمائیے، علمی اور روحانی اور جسمانی قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے۔ ہم میں، ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو کوئی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ جن کے ذمہ قرضے ہیں اللہ سب کے قرضے ادا کرا دیجئے۔ جو بے گھر ہیں انہیں اچھے گھر عطا فرما دیجئے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے۔ اللہ جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو ان سے نکال دیجئے۔ جو جیلوں میں بند ہیں اے اللہ رہائی دلا دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اولاد کی طرف سے کسی پہلو سے پریشان ہیں وہ پریشانی دور فرما دیجئے۔ ہم سب کے دلوں کی اللہ اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ایمانی قوت بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ معاشی اعتبار سے بھی استحکام عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال و متعلقین کی عمر میں اور رزق میں اور دین میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر اور اس پورے علاقے پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں پہ خاص رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے لیے اور سارے لوگوں کے لیے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، عطا فرما دیجئے۔ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اور ہماری یہ دعائیں اور اس سے پہلے اور بعد کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ سب قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔